آپ فرما دیجئے کل قتال فیہ کبیر، حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، مگر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، اور روکنا اللہ کے راستے سے، وکفر بہ، اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ، اور اس کے جو اصل اہل لوگ ہیں انہیں وہاں سے نکالنا، منہ اکبر عند اللہ، یہ پہلے والے جرم سے زیادہ بڑا جرم ہے، والفتنة اکبر من القتل، اور شرک جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اور یہ کافر آپ سے لڑائی بڑائی نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو یہ آپ کو آپ کے دین سے ہٹا دے، پھیر دے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو کوئی مرتد ہو جائے تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے، فَيَمُتْ، اور اسی حالت میں مر جائے، وَهُوَ كَافِرٌ، تو وہ کیا ہے جی؟ کافر۔ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور ایسے ہی لوگوں کے اللہ اعمال کو دنیا اور آخرت میں ضائع کر دیتا ہے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور ایسے ہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی آگ میں رہیں گے۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جن لوگوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ ہیں اللہ کی رحمت کے امیدوار۔ واللہ، اور اللہ غفور، مغفرت کرنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ہاں جی، یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں جی کہ کیا خرچ کرے اور کہاں خرچ کرے اور کتنا خرچ کریں۔ یہ جو یسألونک ہے جی، سوال کرتے آپ سے، قرآن مجید میں 17 جگہ اس طرح جو ہے وہ سوال کیا گیا، اور یہ 17 جگہ جو سوال کیے گئے تو ان میں سے بعض جگہوں پر سوال کرنے والے ایمان والے ہیں اور بعض جگہ پر سوال کرنے والے کافر ہیں۔ تو یہ سوال جواب کے انداز میں جو ہے اللہ پاک نے جو ہے یہ 17 مقامات پر جو ہے مسئلے کو بیان فرمایا ہے۔ اپنے مقام پر یہ آگے اس سورہ بقرہ میں بھی تقریباً 6 جگہ پر جو ہے یہ یسألونک آیا ہے، سوال کیا گیا ہے۔ وہ انشاءاللہ اگلے درس میں وہ مقامات بھی انشاءاللہ عرض کر دوں گا۔ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر آپ انہیں کہہ دیجئے ما انفقتم من خیر، جو کچھ تم اپنے مالوں میں سے خرچ کرنا چاہتے ہو نا تو وہ خرچ کرو والدین پر، اپنے والدین پر، ماں باپ پر، والاقربین، اور قرابت داروں پر، قریبی رشتہ داروں پر، چاچا ماما تایا نانا نانی دادا دادی، والیتامہ، اور یتیموں پر، والمساکین، اور مسکینوں پر، وابن السبیل، اور مسافروں پر۔ فرمایا کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو نا، مال اپنا، اللہ اسے جانتا ہے،
اللہ اسے کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے. یعنی تمہاری نیت کو بھی جانتا ہے، تم کس نیت سے خرچ کر رہے ہو اور کہاں خرچ کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اور کتنا خرچ کر رہے ہو. جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہی. جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. اور انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. تمہاری نیتوں کے مطابق اللہ نیتوں کو کیا ہے؟ جانتا ہے. اب یہاں پر جو خرچ کرنے کا جو ہے نا جی پوچھا گیا اور آگے مصارف بیان کیے گئے، تو اس سے خرچ کرنے سے مراد جو ہے یہ صدقات نافلہ ہے. صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ اس سے مراد نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ اپنے والدین پر نہیں لگتی. زکوٰۃ میں اصول یہ ہے کہ وہ اصول اور فروع پر نہیں لگتی. اصول اور فروع پر نہیں لگتی. اصول یعنی اپنا جو ہے باپ، اس کا باپ، اپنی ماں، اس کی ماں، ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح جو ہے یہ جو نیچے جو ہے آپ کے جو ہے وہ بیٹا، آگے سے بیٹے کا بیٹا، پوتا، کیونکہ یہ جو ہے اصول فروع یہ اپنے آپ ہی کو فائدہ پہنچانا ہے، اور زکوٰۃ کے اندر جو ہے اپنے آپ کو چھوڑ کر دوسرے کو فائدہ پہنچانا ہے. کس کو فائدہ پہنچانا ہے؟ دوسرے کو، یعنی اپنے گھر ہی میں. یعنی یہ جو اصول فروع ہے نا اوپر نیچے یہ جو تعلق ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بندہ اپنی زکوٰۃ اپنے اوپر ہی خرچ کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ اپنے اوپر ہی خرچ کر رہا ہے. تو اس لیے اصول فروع میں نہیں ہے، طرفین میں ہے. اگر آپ کا بھائی کوئی جو ہے وہ کیا ہے جی غریب ہے، اس پر زکوٰۃ اگر لگتی ہے، وہ اس کا مستحق ہے تو آپ اسے دے. بہن جو ہے آپ کی غریب ہے، آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اسی طرح ماما، اسی طرح چاچا، ٹھیک ہے، خالہ، پھوپھی، یہ جو ہے رشتہ دار طرفین میں جو اطراف میں ہو جاتے ہیں، مگر یہ اصول اور فروع میں جو ہے یہ زکوٰۃ نہیں دینی. اب والدین جو ہے یہ اصول میں آتے ہیں. کس میں آتے ہیں جی؟ اصول میں آتے ہیں. تو اس لیے پتہ چلا یہاں جو مصارف بتائے جا رہی ہیں وہ زکوٰۃ کے مصارف نہیں ہے، وہ صدقات نافلہ کے مصارف ہیں. یعنی آپ نفلی جو ہے صدقہ کرتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، تقویت پہنچانا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے کریں. اب یہ والدین کو چھوڑ کر باقی جو مصارف بیان کیے گئے ہیں، تو کیونکہ یہاں پر حکم جو ہے وہ صدقات نافلہ کا ہے، صدقات واجبہ کا نہیں ہے. گویا کہ یتیم جو ہے اس پر زکوٰۃ لگتی ہے، یتیم پر زکوٰۃ لگتی ہے. اسی طرح مسکین پر بھی زکوٰۃ لگتی ہے. اسی طرح جو ہے جو کوئی مسافر وغیرہ یا قریبی رشتہ داروں میں سے جیسے میں نے عرض کر دیا اس پر بھی زکوٰۃ لگتی ہے، مگر اس جگہ پر جو ہے وہ زکوٰۃ کے متعلق سوال نہیں ہوا. زکوٰۃ کے متعلق سوال نہیں ہوا، ویسے مطلقاً خرچ کرنے کے متعلق سوال ہوا ہے. اللہ کے راستے میں ثواب کی نیت سے جو نفلی جو ہے صدقہ وغیرہ خرچ کیا جاتا ہے. ہاں جی، آگے فرمایا کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہارے اوپر جو ہے نا وہ قتال جہاد فرض کیا گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو قتال کا حکم ہے وہ کرہ لکم، اس کو جو ہے تم ناپسند بھی کرتے ہو. کیا کرتے ہو؟ ناپسند بھی کرتے ہو. اے جی قتال کرنا، جہاد کرنا، تلوار اٹھا کے باہر نکلنا. سنو، وَعَسَىٰ أَن تُكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. یہ مسئلہ بڑا اہم ہے اور ہماری روزمرہ کی جو زندگی ہے اس کے ساتھ اس کا بہت سارا تعلق ہے. بعض دفعہ ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی. کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی. یار اتنی دعاواں منگین، اتنی دعاواں منگین ہیں، کوئی کہہ دیتا ہے اللہ سنتا ہی نہیں. یہ تو کفریہ جملہ ہو جاتا ہے. اللہ سنتا نہیں، اللہ سنتا ہے، ہر ایک ہی سنتا ہے. قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، قبولیت کا انداز ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے جی؟ اب بندہ دعائیں مانگتا ہے، وہ بظاہراً یہ سمجھ رہا ہوتا ہے یہ میں اپنے حق میں بڑی اچھی دعا مانگ رہا ہوں، یہ اگر قبول ہو جائے تو مجھے بڑا فائدہ ہوگا،
مگر ہم عالم الغیب تو نہیں ہیں. عالم الغیب کون ہے؟ ہاں. اسی طرح ہم کوئی ایک نیک کام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, بظاہر اچھا کام ہوتا ہے, یعنی کاروبار شروع کر دیا حلال کمائی سے, حلال طریقے سے, حلال اصولوں کے مطابق. ایک دفعہ شروع کیا ناکام ہو گیا, دوسری دفعہ شروع کیا ناکام ہو گیا, بندہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے, یار ہم کرتے بھی ہیں جی, بے ایمانی بھی نہیں کرتے, بڑی ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں, مگر آگے جو ہے نا کوئی اس کا نتیجہ رزلٹ ملتا, دل برداشتہ ہو. دیکھیے رسول اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ تمہارے اوپر جہاد کو جو ہے فرض کیا گیا ہے, اور جہاد کو تم اگر ناپسند کرتے ہو کہ یہ کیا بات ہے یار, گھر بار کو چھوڑ کے نکلنا ہے, کیا پتہ وہاں جائیں شہید ہو جائیں, اور جو ہے بیوی بچے پیچھے رہ جائیں, اس طرح کے معاملات, اس طرح کے خیالات سنو. بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے جو چیزیں تمہیں بری لگ رہی ہوتی ہیں بظاہر, ان کے اندر تم کراہیت محسوس کر رہے ہوتے ہو, وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, اللہ نے اس کے اندر تمہارے لیے بڑی خیر رکھی ہوتی ہے. اللہ نے اس کے اندر تمہارے لیے بڑی خیر رکھی ہوتی ہے. یہ جہاد بظاہر کیونکہ بہت بڑا عمل ہے, بڑا مشکل کام ہے, اگر اس کو ناپسند کرو, مگر یاد رکھنا ظاہری ناپسندیدگی پر نہ جانا, وہ خیر لکم, جہاد کے اندر تمہارے لیے خیر ہی خیر, برکت ہی برکت ہے, خیر ہی خیر, برکت ہی برکت ہے. وہ آسان تو ہبو شیّا وہ شر لکم. اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ بندہ کسی چیز سے بڑی محبت کر رہا ہوتا ہے. کیا کر رہا ہوتا ہے؟ محبت کر رہتا ہے, میری فلاں سے دوستی ہو جائے, میری فلاں سے شادی ہو جائے, ہے جی, میرے جو ہے نا فلاں یہ ہو جائے, فلاں یہ ہو جائے. بہت ساری چیزوں سے محبت ہو سکتی ہے, مال سے, دولت سے, انسانوں سے, اور بہت سارے معاملات میں. پھر بندہ جب نہیں ملتی تو دل برداشتہ ہو جاتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ, تمہیں کیا پتا جس چیز سے تم محبت کر رہے ہو وہ تمہارے لیے کتنی بری ہو, تمہارے لیے کتنی بری ہو. اور اپنے عنوان کے مطابق جو جہاد کا عنوان چل رہا ہے, ترغیب الی الجہاد اور فضیلت جہاد, اس کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے کہ جس چیز کو تم گھر میں, یعنی بیٹھنے کو, تم گھر بیٹھنے کو, آرام کرنے کو, اس سے وہ تمہیں محبوب ہے, تمہیں اچھا لگتا ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے رہے, اے سی والے کمرے میں بیٹھے رہے, آرام سے نرم بستروں پر بیٹھے رہے, اور قربانی دینے کے لیے باہر نہ نکلے. تمہیں کیا پتا وہ شر لکم, جس چیز کو تم اچھا سمجھ رہے ہو اس کے اندر تمہارے لیے کتنا شر ہے, کتنی برائی ہے. تم آج اگر الہ کلمت اللہ کے لیے باہر نہیں نکلو گے, اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرو گے, تو کافر جو ہے وہ تم پر حملہ آور ہو جائیں گے, تمہیں نقصان پہنچائیں گے, تمہیں اپنا جو ہے غلام بنا لیں گے, تمہیں اپنا نوکر بنا لیں گے. یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ ہوا شر لکم, یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ شر ہے, شر ہے, تمہارے لیے نقصان کی چیز ہے. واللہ یعلم, سبحان اللہ, واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. کتنا خوبصورت اللہ پاک نے اصول بیان فرما دیا. فرمایا کہ میری طرف سے, میرے رسول کی طرف سے اگر کوئی حکم آ جائے نا, تمہاری عقل میں نہ بھی آ رہا ہو, سمجھ میں نہ بھی آ رہا ہو, کہ یار عقل نہیں مانتی, سمجھ میں نہیں آتا, یہ کیسے کرے, کیوں کرے, حکم اللہ کا رسول کا سمجھ میں آئے یا نہ آئے, ہماری چھوٹی سی سمجھدانی میں آئے یا نہ آئے, ہم اس کی حقیقت کو پہنچ سکے یا نہ پہنچ سکے, اگر حکم اللہ کے رسول کا ہے تو پھر اس کو کر گزرو, کیونکہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے, تم جانتے نہیں ہو کہ اس حکم کے اندر کیا حکمت ہے, کیا فوائد ہے, اور اس کے کیا نتائج ہے. جاننے والا کون ہے؟ اللہ. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, جاننے والا اللہ ہی ہے. عالم الغیب, ہاں عالم الغیب اللہ ہی ہے, اللہ کے علاوہ کوئی اور عالم الغیب نہیں, کلی علم رکھنے والا نہیں. یہ سورہ توبہ نکالیے ذرا, اللہ کی توحید کا ٹچ بھی ہو جائے. سورہ توبہ, اور سورہ توبہ کی آیت نمبر, سورہ
آیت نمبر 101. آیت نمبر 101 101 سورہ توبہ 11واں پارہ. فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ. فرمایا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ارد گرد دیاتی منافق مدینہ شریف کے ارد گرد آس پاس ایسے لوگ بھی ہیں جو مرد علی النفاق اپنے نفاق کے اندر بڑے ایکسپرٹ ہیں، بڑے ماہر ہیں، بڑے تیز ہیں اپنے نفاق کے اندر. ظاہراً آپ جب انہیں دیکھتے ہیں وہ بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑے محبت کرنے والے لگتے ہیں، ساتھ چلنے والے لگتے ہیں. لا تعلمہم نحن نعلمہم، میں اللہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ منافق ہیں اور بڑے تیز ہیں.
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا، صحابہ کرام کو مسجد حرام سے نکالا، فرمایا کہ تمہارے یہ جرم جو ہے نا اکبر عند اللہ، اس جرم سے اللہ کے ہاں یہ جرم بہت بڑے ہیں، یہ جرم بہت بڑے، یعنی ان کی حوصلہ شکنی کی، اللہ پاک نے ان کی کیا کی جی؟ حوصلہ شکنی کی۔ جو صحابہ پر اعتراض کرے نا، بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ صحابہ پر اعتراض کرے اور بہانے ڈھونڈے اور انہیں مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش کرے، قرآن کا انداز یہ ہے، اللہ کی سنت یہ ہے کہ ان کی حوصلہ شکنی کی جائے، حوصلہ افزائی نہیں، حوصلہ شکنی کی جائے۔ کیا کی جائے؟ ہاں، ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے۔ اور جو صحابہ کرام کے دشمنوں کی حوصلہ افزائی کرنے لگے، انہیں دیکھ کے یوں ہاتھ کھول دے، چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، اشاش بشاش صحابہ کے دشمنوں اور بھونکنے والوں کو اپنے سینے اور گلے سے لگانے والا، انہیں عزت دینے والا فارغ ذلیل، وہ ذلیل ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ بات ہوتی ہے دلیل کے ساتھ، پنگا لیا تھا علامہ مندیالوی صاحب کے ساتھ، بات تو دلیل سے ہو رہی تھی، انہوں نے دلائل کے ذریعے جواب دے دیا۔ اب جب آگے سے جواب نہیں بن پڑا تو اپنا اثر و رسوم استعمال کروا کے ان پہ جھوٹا بوگس پرچہ کروا دینا، ڈوب مرو شرم سے بغیر تو شرم نہیں آتی تمہیں۔ دلیل کا جواب دلیل ہوتا ہے، پرچہ نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مشرکی، منافقی، کافر کی شروع سے یہ ریت رہی ہے، جب وہ دلائل کی زبان میں بات نہیں کر سکتا، دلائل قرآنی دلائل کا، دلائل حقہ کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا، پھر اوچے کلوں پر آ جاتا ہے، جا کے جن کی درخواستیں دے گا، جی توہین کر دی جی، فلاں کر دیا جی، فلاں کر دیا جی، یہ گستاخی کرتے ہیں جی، یہ فلاں کو گالیاں دیتے ہیں جی، یہ کرتے ہیں جی، یہ کرتے ہیں، کیا کریں گے؟ درخواستیں دے دیں گے جی، یا پھر کیا کریں گے؟ اس سے بھی آگے جو ہے نقصان پہنچانے کی جانی مالی اس کی کوشش شروع کر دیتے ہیں، سازشیں شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ کافروں کا پرانا وتیرہ ہے، کافروں کا پرانا وتیرہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جب مقابلہ نہیں کیا جا سکا نا، لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، دلائل میں بس مقابلہ نہیں ہو سکا، آئے بڑے نبی، بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ انہوں نے بھی پھر الزام تراشی کر دی اور کیا کہا؟ کہنے لگے کہ ہمیں حضرت عیسیٰ خود کہے کہ ہمیں آجات کے اندر پکارا کرو۔ اب یہ الزام لگ گیا کس پر؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو موجود ہے نہیں، وہ تو ہے اوپر۔ یہ کیا تھا؟ الزام۔ اب الزام کا جواب کیا ہو سکتا ہے بھائی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا نہیں میرے پیارے پیغمبر، تو حق کا مبلغ ہے، جہاں بھی تیرا بول بالا ہوگا۔ انہوں نے لگایا الزام، انہیں کہو آؤ مناظرے میں تو تم رہ گئے ہو نا، آؤ اب مبالغہ کرتے ہیں۔ اب کیا کرتے ہیں؟ مبالغہ کرتے ہیں، آ جاؤ اگر تم اپنے شرک عقیدے میں سچے ہو، غیر اللہ من دون اللہ کی پکار حاجت روائی ہے کہ وہ پکارے سنتی ہے، ما فوق الاسباب کر دیتی ہے، کروا دیتی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ الہ ہے، معبود ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ مختار کل ہے۔ اگر تم اس عقیدے پر ہو تو میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے۔ آؤ اپنے آپ کو اللہ کی عدالت میں پیش کرتے ہیں، اللہ کی عدالت میں پیش کرتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے، اللہ جو جھوٹا ہے اس پر کیا کر دے؟ لعنت، اس پر کیا کر دے؟ لعنت کر دے۔ تو پھر وہ 15 دن مناظرہ کرنے والے نبی پاک کے اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکے، دم دبا کر
سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت مالک صاحب بھی اپنی پوری زندگی انہیں مبالغے کا چیلنج کرتے رہے، مناظروں سے تو مسئلے حل ہوئے نہیں ہیں، ہم تو وہ چیز ہی نہیں رہی، انسانیت نام کی بھی چیز کوئی نہیں ہے، اخلاق تو بہت دور کی بات ہے کہ بھئی اگر تم لاجواب ہوگے تو کھڑے ہو کے کو جی ہم لاجواب ہو گئے، ابھی مناظرے ہوتے نہیں، فتح کے اشتہار پہلے پوسٹیں پہلے تیار ہوئی ہوتی ہیں، ہم جیت کے یہ جو مبالغہ ہے نا یہ آخری حال ہے، اس لیے کہ اللہ کو نہ میں دھوکہ دے سکتا ہوں نہ کوئی دوسرا دھوکہ دے سکتا ہے، اپنا عقیدہ اللہ کے سامنے پیش کرو، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں شریف مبالغہ موجود ہے، اس لیے اگر کسی کو کھرک ہے نا، بات سمجھ آ رہی ہے نہیں، جس کو ویسی کھرک کم کرتی ہے یا مشہور ہونے کے لیے یا جس طرح بھی، ہم تو اپنا جو ہے قرآن و سنت والا کام کر رہے ہیں، ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی لاگت بازی نہیں ہے، نہ ہماری کوئی ناموری کا چکر ہے، نہ شہرت کا، ہم کرتے قرآن جو ہمارا باتو ہے مشہور ہے، جمعے میں بھی اللہ کا قرآن بیان ہوتا ہے، نبی کا فرمان بیان ہوتا ہے، درس میں بھی اللہ کا قرآن سامنے کھلا ہوتا ہے، اور نبی کی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان حدیث کی روشنی میں قرآن کی تشریح ہو رہی ہوتی ہے، اقوال صحابہ کی روشنی میں، اس لیے مناظر و شاعروں سے مسئلے حل نہیں ہوتے، اگر کسی کو بارش بند کر دیے تو میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ فقیر حاضر ہے، آج وہ پھر مبالغہ اللہ سے فیصلہ کروا دیتے ہیں، بات سمجھ آ رہی کہ ہاں تو آج ہی دعا فرمائے اللہ کریم حضرت بندیالی صاحب کی اس مشکل کو آسان فرمائے، وہ گرفتار کل ان کی جو ہے عدالت میں پیشی ہے، اللہ پاک اپنے غیب سے ان کے لیے جو ہے اسباب مہیا کرے رہائی کے، اللہ ان کی مدد فرمائے، اور الحمدللہ تمام سید علماء کرام نے، سنجیدہ علماء کرام نے، باوقار علماء کرام نے پورے ملک میں ان کے حق پہ آواز اٹھائی، پورے ملک میں ان کے حق پہ آواز، سوشل میڈیا پر اتنا انہوں نے دھوم مچا دی، طوفان آ گیا ان کی حمایت میں، یہ ہوتا ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا، رسول کا ہو جاتا ہے، رسول کے صحابہ کا ہو جاتا ہے، اللہ عزت اس کا مقدر بنا دیا کرتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے مسائل سے، مصیبتوں سے، مشن اپنا جاری رکھیے، اللہ کی توحید، نبی کی سنت، صحابہ کی عظمت کا بیان، قرآن کی عظمت کا بیان، اللہ پاک جو ہے وہ عزتوں کا محافظ ہے، نفع نقصان کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ ہاں جی، تو آج میں یہ کر رہا تھا کہ فرمایا کہ تمہارا جو ہے نا جرم والفتنۃ اکبر من القتل، یہ جو تمہارا شرک ہے نا، یہ تمہارا فتنہ جو ہے یہ اس قتل سے کیا ہے جی، بہت بڑا ہے، فرمایا میرے پیارے پیغمبر ولا یزال من القاتلون حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت فهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم۔ اس جو ہے آگے آیت کے حصے میں اللہ پاک فرمائے میرے پیارے پیغمبر یہ آپ کے ساتھ شرارتیں کرتے رہیں گے، آپ کو تنگ کرتے رہیں گے، یہ آپ کے ساتھ لڑائیے لڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر اس کا بند چلے نا، یہ آپ کو دین اسلام سے پھیر کر ہٹا کر اپنے دین پر جب تک نہ لے آئے یہ باغ نہیں آئے، مشرک باغ نہیں آتا، مشرک منافق کافر باغ نہیں آتا، یہ کوئی نہ کوئی مستی کرتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کو جو کیڑا تنگ کرتا رہتا ہے، اس کو خارش لگی رہتی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر آپ تسلی سے کام کرتے رہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کہ انہوں نے باغ کوئی نہیں آنا، اور اگلی بات جو کوئی مرتد ہو کے دین اسلام کو چھوڑ دے تو یاد رکھیے گا جو دین اسلام سے پھر جائے وہ مرتد ہے، وہ کیا ہے؟ مرتد ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہو، قاضی اس کو بلائے گا، وضاحت طلب کرے گا، اسے موقع دے گا، بھائی دین اسلام پہ واپس آ جا، اگر آ جاتا ہے توبہ کر لیتا ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے گا، اور اگر توبہ نہیں کرتا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، مرتد کا۔ کس کا جی؟ مرتد کا۔
عام کافر تو نہیں جو ایمان نہیں لایا، جو ایمان لا کر بھی پھرے گا تو اس کی سزا کیا ہے؟ ہاں، اس لیے فرمایا کہ جس کو توبہ کی بھی جو ہے توفیق نہیں ہوئی اور وہ مرتد ہو گیا تو اور اسی اپنے ارتداد پر وہ مر گیا، وہوا کافر، وہ کیا ہے جی؟ ہاں، اور اللہ پاک اس کے سارے اعمال کو کیا کر دے گا؟ ضائع کر دے گا۔ جس طرح ایک کافر جب مومن بنتا ہے نا تو اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جب ایک مومن اللہ بچائے دوبارہ کافر بنتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے تو اس کی ساری نیک اعمال اللہ کیا کر دیتے ہیں؟ ضائع کر دیتے ہیں۔ ہاں جی، اور فرمایا کہ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، جو پکے جہنم میں ہوں گے، خالدون ہمیشہ اس ہی میں رہیں گے۔ اگلی آیت کا ترجمہ کیا تھا انشاءاللہ وہ اگلے درس میں۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمین۔